تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں کوئی نیگیٹو چیز ہو جائے تو اس کو تو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن پازیٹیو چیزوں کو نہیں کرتے. اب چونکہ وہ مطلب نہیں سمجھتے جرنلزم کا اور پی آر کے ڈفرنس کا، اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ ریاست کی تعریف کرنا، گورنمنٹ کی تعریف کرنا، کسی پرائم منسٹر کی تعریف کرنا یا کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کی تعریف کرنا، کسی ادارے کی تعریف کرنا دراصل جرنلزم ہوتا ہے. حالانکہ وہ صرف اور صرف ایک پی آر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اس کی سینس لوگوں کو کلیئر نہیں ہے تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو باتیں کرنے کا نام صحافت ہے، جو کہ ریاست کا پی آر ونگ کرتا ہے، اصل میں صحافی نہیں کرتے. تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی انالائز کریں کہ پاکستان کا جو مون مشن تھا، جو کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے جس کا آغاز ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق، کیا فیکٹس ہیں اور اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس میں ہمارا کریڈٹ کتنا ہے. تو 3 مئی کے روز پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ جس کا نام آئی کیوب قمر تھا، وہ لیونر آربٹ میں داخل ہوتی ہے. اٹ واز دا فرسٹ سیٹلائٹ آف پاکستان ٹو انٹر دا لیونر آربٹ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سوللی پاکستان کا پروجیکٹ تھا تو ایسا نہیں تھا. انفیکٹ یہ سوللی چائنا کا تھا، اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا تھا. تو چونکہ چینگ A6 کے نام سے ایک شٹل تھی جو چائنیز شٹل تھی، یہ چائنا کا ہینان اسپیس اسٹیشن ہے، وہاں سے یہ راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے اسپیس میں. راکٹ کا نام تھا لانگ مارچ 5. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پے لوڈ جس کو کہتے ہیں، یا چھوٹا سا ایک سیٹلائٹ جس کا صرف 7 kg کا ویٹ تھا، اس کا نام آئی کیوب قمر تھا. اب یہ پاکستان کو ایسی پارٹنرشپ کرنے کا موقع کیسے ملا؟ وہ ایسے ملا کہ جو چائنا کی اسپیس ایجنسی ہے اس کی طرف سے یہ آج سے کچھ مہینے پہلے اعلان کیا گیا تھا، انفیکٹ کچھ سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ایپسکو یعنی کہ ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، اس کے جو ممبر ملک ہیں، ممبر کنٹریز ہیں، ان کو چانس دیا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ پروجیکٹس کے لیے جو یہ والی سیٹلائٹس ہیں جو کہ کافی کنسائز ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آئی کیوب سیٹلائٹ جن کو کہا جاتا ہے، جو کیوبیکل فارم میں ہوتی ہیں، لو کاسٹ ہوتی ہیں اور ان کا ویٹ بھی بڑا کم ہوتا ہے، یہ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایپسکو کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو چانس دیا جائے گا کہ وہ آگے آئیں اور اس سیٹلائٹ کو ڈیولپ کریں. تو اب ایپسکو کے ممبر کنٹریز میں سے پاکستان بھی ہے، کیونکہ اس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، پیرو ہے، تھائی لینڈ ہے، منگولیا ہے اور ٹرکی ہے. تو باقی ملکوں کے بھی آئی کیوبز جو ہیں وہ اس مشن کا حصہ ہیں، بٹ پاکستان واز آلسو گیون اے چانس. اور اس چانس کو یوٹیلائز کیا پاکستان کی IST نے، یعنی کہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجیز، جو کہ یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں. اینڈ اٹ از ون آف دوز یونیورسٹیز جن کو اسٹوڈنٹ بڑا ایک دور میں ایم کرتے تھے کہ یہاں ایڈمیشن لیں، لیکن چونکہ پاکستان میں اسپیس سائنس اب ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے تو اسی لیے انفارچونیٹلی بہت سے لوگ اس کو اکنالج بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس کا بہترین استعمال کیا گیا، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ IST نے جو ایفرٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سپارکو نے بھی ساتھ دیا اس ایفرٹ کا. اور تقریباً 2 سال لگائے اس آئی کیوب سیٹلائٹ کو تیار کرنے میں، جو کہ اس 7 kg کے ویٹ کی فارم میں چائنیز راکٹ پہ بیٹھ کے چاند تک پہنچی. ساتھ ساتھ یہ کہ اس سارے پروجیکٹ کو فنڈ بھی چائنا نے کیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ تھا اور پاکستان کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے، تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ایک اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کا تعلق ہے، جہاں تک سائنٹیفک انوویشن کو پروموٹ کرنے کا، سائنٹیفک کلچر کو پروموٹ کرنے کا تعلق ہے، تو اس ایسپیکٹ کے لحاظ سے اٹ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیکن یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا پروگرام، بڑا تیر نہیں مارا آپ نے. یہ فضیل محمود صاحب جو کہ ایروسپیس انجینئر ہیں، انہوں نے TV پہ ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ اٹس گڈ فار یونیورسٹی ریسرچ بٹ ناٹ اے نیشنل لیول پروگرام. اٹس کوٹ اینڈ کوٹ بات کر رہا ہوں، اٹس ناٹ اے میجر اچیومنٹ، ہی سیڈ. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، نہ یہ نیشنل لیول کا کوئی پروگرام ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے اوپر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نیشنل لیول کا فنڈڈ پروگرام، ریسرچ بیس نہیں ہے جس میں بہت بڑا مائل سٹون اچیو کرنے سے ہم کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اسپیس ایکسپلوریشن میں، بلکہ صرف اور صرف ایک اسٹوڈنٹس کو موقع ملا کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں، اور انہوں نے کافی حد تک اس کو کیا بھی. اور اس میں کوئی ایسی بری بات بھی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کسی دور میں بڑی بڑی اسپیس ایجنسیز بھی ہیلپ لے چکی ہیں دوسرے کنٹریز سے اسپیس ایکسپلوریشن کے لحاظ سے. ایون ISRO جو انڈیا کی ایجنسی ہے، اس نے ابھی ریسنٹلی UAE کا جو ہوپ پروب ہے، مارس کا مشن ہے، اس کو سپورٹ کیا. اور
UAE کا جو مشن تھا وہ سوللی ISRO پہ ڈپینڈ کر رہا تھا اس مارس کی ایکسپلوریشن کے مشن کے لیے. ساتھ ساتھ جو ISRO کے چیف ہیں ایس سومناتھ، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے انیشیل ڈیز میں رشیا سے بہت زیادہ ہیلپ لی، بہت سا ہم نے ریسورس وہاں سے لیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سا ایکوپمنٹ وہاں سے منگوایا. تو اسی لیے اس سٹیج پہ اگر پاکستان چائنا سے کوآپریٹ کر رہا ہے اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جو ہے یہ کنسسٹنٹ نہیں رہتی. یعنی کہ وی ور ون آف دا فرسٹ کنٹریز ان دس ریجن ٹو ہیو اے اسپیس پروگرام، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے، اسی لیے اب آ کر بھی صرف اور صرف ان پے لوڈس پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے. تو مسئلہ کنسسٹنسی کا ہے، مسئلہ انوویشن کا نہیں ہے، مسئلہ ان اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے جنہوں نے یہ پروگرام کریٹ کیا ہے، نہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ کیوب سیٹس کی جو ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ کیوبیکل جو سیٹلائٹس ہیں جو کنسائز ہیں کافی، دیز آر اے فیوچر انڈیور. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے کنٹریز ایم کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس کا استعمال بڑھائیں گے، کیونکہ اسپیس پروگرامز بہت زیادہ ایکسپینڈیچر سیک کرتے ہیں، بہت پیسے لگتے ہیں ان کے اوپر. تو ان کو کم کرنے کے لیے، ایفیشنسی انہانس کرنے کے لیے اس کیوبیکل سیٹلائٹس کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو اگر پاکستان نے ایک سٹیپ لیا، دس از ویری گڈ ایز ویل. ساتھ ساتھ یہ کہ اب اس کا آبجیکٹیو کیا ہے جو پاکستان نے ICube بھیجا ہے اس مشن کے ساتھ، اس کا آبجیکٹیو بیسکلی یہ تھا کہ جو چاند کا آربٹ ہے اس سے پکچرز لی جائیں. اب اس کے اندر ایک آپٹیکل کیمرہ انسٹالڈ ہے جو موبائل فون کا کیمرہ ہے. بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ کوئی سونی کا یا کوئی نوکیا کا فون بھیج دیتے، بہتر تصویر آ جاتی جس طرح کی تصویر اس نے لی ہے. لیکن آئی مین یہ دیٹ کوڈ سرو فار سم فن آن دی انٹرنیٹ اور میمس کے لیے وہ یوز ہو سکتا ہے. بٹ اسٹل آئی تھنک دا موٹیویشن اینڈ دا کنوکشن بیہائنڈ دس ویری مشن از پازیٹیو. ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے دیگر آبجیکٹیوز کی بات کی جائے تو اس میں پہلا یہ ہے کہ جو فیلڈ ڈیٹا ہے لیونر آربٹس کا وہ یہ گیدر کرے گا، اور دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو پکچرز ہے وہ لے گا آربٹ سے. تو 3 سے 6 مہینے کے درمیان یہ روٹیٹ کرے گا اس آربٹ کے اندر، اٹ ول اسٹے دیئر ایز ویل. تو اب تک جو ڈیٹیل تھی وہ تو اتنی سامنے آ چکی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی. ساتھ ساتھ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس STEM فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، اب STEM فیلڈز یعنی کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، ان کو ایک پازیٹیو موٹیویشن ملے گی کہ اگر IST کے اسٹوڈنٹ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک سائنٹیفک پروموشن، ایک سائنٹیفک کلچر جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اسی لیے اس طرح کے جو چھوٹے مائلسٹون ہی آپ بے شک کہہ لیجئے، یہ ایک پہلا قطرہ ہو سکتے ہیں اس بارش کا جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر جو دماغی طور پہ ایک بنجر قوم ہم نے بنا دی ہے اس ملک کو، اس کو صرف یہ بچے ہی تبدیل کر سکتے ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا جو جلسے جلوسوں میں جا کے چیزیں توڑ رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں یا مار دھاڑ کر رہے ہیں. وہ دور گزر چکے ہیں. اب صرف دور ہے انوویشن کا، ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا. انفارچونیٹلی اب غصہ کر کے یا جذبہ دکھا کے یا پیٹریٹزم کے نعرے بلند کر کے کچھ بھی نہیں مل سکتا. اب بیسیکلی یہی وہ فیلڈز ہیں جو ڈیفائن کریں گی کہ آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کیا ہونے والی ہے. اب اس چیز کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ بھوکا مر رہا ہے اور جہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور جہاں پر بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور جہاں پر اکانومی بالکل اسٹیگننٹ ہے، تو وہاں پر اسپیس پروگرام کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اسی لیے ہونا چاہیے کہ اس طرح کی انڈسٹریز اگر بوم کرنے لگتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے سارے مسائل حل ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ اسپیس ایکسپلوریشن صرف اور صرف ایک ریو قسم کا ایڈونچر ہے تو ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں پاکستان ٹیلی کام انڈسٹری میں کر سکتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کو کھول نہیں رہے. لیکن ایک سیٹلائٹ اگر ہم اپنا نظام بنا لیں اس کا کمیونیکیشن سیٹلائٹس کا، تو ہمیں کسی اور ملک پہ ریلائی نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں اسپیس میں جا کے، وہ جیو پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ ہم جیو پولیٹکس کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسپیس میں جانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جو ڈیٹا ہے اس کو obtain کر کے اسپیس کے بارے میں مزید جانیں، بلکہ اس یونیورس کے بارے میں مزید جان کے ہم اس زمین کی زندگی کے اوپر بھی بہت کچھ فکس کر سکتے ہیں. بیکاز اگر ہمیں اسپیس فزکس کے لاز کے بارے میں بہت کچھ سمجھا سکتی ہے تو وہی فزکس کے لاز زمین پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے اسپیس کو دیکھ کر سیکھی ہیں. وہ ایک آئینے کی طرح ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایکسپلور کیا ہے تو وہ صرف اور صرف فیوٹائل ایکسرسائز نہیں ہے. انفیکٹ اس نے ہیومینٹی کو ایک سٹیپ آگے جانے پر انیبل کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ دراصل زمین کے تمام مسائل جب تک حل نہیں ہوتے اسپیس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا. جس طرح سے نیل ڈیگراس ٹائسن نے یہ کہا کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایک غار کے اندر ہیں, یو آر ان اے کیو. اس غار کے اندر آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج میں اس غار سے باہر نکل کے دیکھوں گا کہ باہر کیا ہے, باہر والی یونیورس کو ایکسپلور کروں گا, آبزرو کروں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا تاکہ میں یہاں پر چیزوں کو بہتر کر سکوں. تو کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ پہلے اس غار کے مسئلے حل کرو, اس کے بعد اس غار سے باہر جانا, پہلے اس کیو کو فکس کرو پھر اس کیو سے باہر جانا, جس طرح پلیٹوز ایلیگری آف دا کیو ہے نا, یہ وہی سین آپ امیجن کیجئے کہ اس کیو سے نکلنے کے لیے ایک بندہ آرگیو کرے اور کوئی اس کو آ کر اس طرح نگیٹ کرے کہ نہیں, پہلے آپ اس کیو کے اندر کے مسئلے حل کریں, ادروائز آپ کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے. ان دا سملر وے یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں, اٹس لائک اے کیو اینڈ اف وی ڈونٹ گو آؤٹ آف دا کیو وی ڈونٹ نو واٹس آؤٹ دیئر. اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ادر کیا ہے تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کیا ہیں. ہماری اس پلیس اس یونیورسل میکنزم کے اندر کیا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ واٹس آؤٹ دیئر. تو اسی لیے سائنٹیفک ڈسکوریز اور اچیومنٹس اور اسپیس ایکسپلوریشن یہ ایک بڑی پازیٹیو ول کے ساتھ ہونے والی چیزیں ہیں جو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یہاں پر ہونے والی زندگی میں رہنے والے مسائل کو فکس کرنے والے لوگ ہیں, ان سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں یہ. سو دیٹس وائی دیز آر دی آرگیومنٹس ان فیور آف اسپیس ایکسپلوریشن کہ یہ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دوسری چیز یہ کہ اب پاکستان کو آگے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کے مشنز جو کہ ابھی کافی ٹائنی سٹیج پہ ہیں, جس میں ہم چائنا پہ بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جس میں ہم فارن کنٹریز پہ بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اس کو کیسے ہم سیلف ریلائنٹ بنائیں. وہ اس طرح بنائیں گے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہمیں جو ایولز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. فی الحال اگر دیکھا جائے تو پر ملین پاپولیشن کے لحاظ سے ہندوستان کے انجینئرز اور سائنٹسٹ ڈبل ہیں پاکستان سے, پر ملین پاپولیشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ساری بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہندوستان میں R&D سینٹرز کھول رہی ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر جس قسم کی ورک فورس اویلیبل ہے پاکستان میں ویسی نہیں ہے. یہاں پر اس طرح کی کوالیفائڈ ورک فورس نہیں ملتی, اسی لیے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں اور یہ ایک نئی اکنامک اپرچونٹی جس سے پوری دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم اس میں کہیں پر بھی نہیں ہوتے. ساتھ ساتھ یہ کہ IT ایکسپورٹس کے اندر اگر بات کی جائے تو $193 بلین کا ریونیو ہندوستان کماتا ہے. دس از دیٹ اماؤنٹ آف منی وچ کو لٹرلی فکس دس انٹائر کنٹری دیٹ وی لیو ان. کیونکہ ہمارے یہاں پر جو پیدا ہوئے مسئلے ہیں نا وہ چند ارب ڈالرز کا کھیل ہے صرف, کہ وہ تھوڑا سا فلو اس طرف آتا ہے تو پالیٹکس چینج ہو جاتی ہے, کوئی پالیٹیشین جیل میں جاتا ہے, کسی کی حکومت آ جاتی ہے صرف اتنے کیپٹل سے. تو وہاں پر اگر اتنا کیپٹل کریٹ ہو رہا ہے, اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا پولیٹیکل فیاسکو جو چل رہا ہے یہ بالکل تبدیل ہو جائے گا اور پاکستان کنونشنلی سوچنا ہی چھوڑ دے گا, آگے بڑھنے کی سوچ پیدا ہو جائے گی. کیونکہ کیپٹل گین کرنے کا مقصد فی الحال پاکستان کو صرف یہ لگتا ہے کہ ہم نے بیرون ملک جنگیں کرنی ہیں اور باہر کے ملکوں سے پیسہ مانگ کے یہاں لے کے آنا ہے. اگر ہمیں آلٹرنیٹیو وے مل جائے تو ہماری فارن پالیسی تبدیل ہو جائے گی. سوچئے کہ وہ کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا. ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی جو ہائی ٹیک ایکسپورٹس ہیں, ہائی ٹیک ایکسپورٹس جس میں بہت سی ٹیکنالوجیکلی ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں, اس کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان کی 70 ٹائمز پاکستان سے زیادہ ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہندوستان سے کمپیریزن کیوں, وہ اس لیے کہ دے آلسو اسٹارٹڈ آف ان 47. اگر کسی اور ملک کی بات کریں گے ان کی ہسٹری مختلف ہے, ڈائنامکس اور ہیں. یہاں ڈائنامکس آلموسٹ آئیڈینٹیکل تھے لیکن ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے. 90s کے بعد سے ڈاؤن فال شروع ہوا اور آپ ڈفرینس دیکھ لیجئے. ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے پرویز ہود بھائی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از نتھنگ ہائر ان پاکستانز ہائر ایجوکیشن ایکسیپٹ فار دا ہائی پیز آف پروفیسرز اینڈ وائس چانسلرز, کہ ہائر ایجوکیشن میں کوئی بھی چیز ہائی نہیں ہے, اتنی کوئی بھی چیز کوالٹی والی نہیں ہے سوائے پروفیسرز کی اور وائس چانسلرز کی تنخواہوں کے. تو ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ اتنی برباد ہو چکی ہے کہ وہاں پر صرف ڈاگمیٹک برین پیدا ہوتا ہے اور وہ ایسا کنڈیشنڈ دماغ ہے کہ چاہے وہ ڈبل PhDs کرتے رہیں, وہ پبلش رائٹرز بن جائیں, لیکن اس کے باوجود وہ صرف جنک ڈیٹا کریٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان اوریجنل کام کر رہے ہیں, ڈاگمیٹک مائنڈز ہیں. اور سب سے بڑے سوال تو ذہن میں آتے ہی نہیں ہے کہ اس یونیورس پہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ٹروتھ کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں بچپن سے سکھایا جا رہا ہے, کیا ہماری کنڈیشننگ جو ہوئی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں, یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے.
انفیکٹ میں نے پاکستان کے اندر انجینئرز اور ڈاکٹرز میں انفارچونیٹلی ایکسیپشنز ہوں گی، میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، لیکن اس کمیونٹی کے اندر میں نے جتنا ڈوگمیٹک مائنڈ سیٹ دیکھا ہے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو انفارچونیٹلی. اتنی ان سائنٹیفک باتیں ڈاکٹرز مجھے یہاں کرتے ہوئے ملتے ہیں نا، جتنے شاید حکیم بھی نہیں کرتے ہوں گے. ڈگری MBBS کی ہوتی ہے، کماتے سائنس اینڈ ٹیک کی ایڈوانسمنٹ سے ہیں، ماڈرن فارماسیوٹیکل انوویشن سے کماتے ہیں، گھر اس سے چلتا ہے، گالی بھی سائنس کو نکالتے ہیں. تو یہاں تو یہ مائنڈ کریٹ ہوا ہوا ہے، اسی لیے جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے تو اس کی ریفلیکشن سائنٹیفک انوویشن پہ اور IT انڈسٹری پہ نہیں آ سکتی. تو یہاں پر آپ کو میں ابھی یہ سبسٹانشیٹ کر دیتا ہوں. انٹرنیشنل ڈائریکٹری آف اوپن سائنس جرنلز کے نام سے ریسنٹلی 2023 کی ایک ریسرچ چھپی ہے، DW نے بھی اس کو چھاپا ہے، لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 میں 10,000 پبلیکیشنز کو اینالائز کیا گیا، ڈاٹا نکالا گیا، اور ثابت یہ ہوا اس ریسرچ سے کہ دنیا میں جو ملک چوری کی پلیجرائزڈ اور کاپیڈ ان اوریجنل فراڈیولنٹ قسم کی ریسرچ کر رہی ہے اس میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے. AI سے یا چیٹ GPT سے ڈاٹا اٹھا کے ریفریز کر کے ڈال دیا اور ریسرچ چھاپ دی اور پروموشن حاصل کر لی، فل پروفیسر لگ گئے، اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر سے پروموٹ ہو گئے. تو یہ سارا کچھ یہاں پہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا جعلی ریسرچ کرنے میں دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. پہلا پتہ ہے کون سا ہے؟ سعودی عرب. دونوں ماشاءاللہ مسلم کنٹریز ہیں. تو یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا ہم ایک ایسا سائیکل کریٹ کر رہے ہیں جو کہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. چھاپتے رہیے یہ پیپر، دنیا میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کام ہی ان اوریجنل ہے. اس کو اوریجنل تب بنایا جائے گا جب آپ اوریجنل تھنکنگ کرنے دیں گے، جب آپ فری تھنکنگ کرنے دیں گے. فری تھنکنگ کی پروموشن کے بغیر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا کام پیدا ہو جو کہ پراپرلی ایک تھنکر کی کریشن ہو اور اپنی ٹوٹیلٹی میں اوریجنل ہو. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی امیجنیشن کے آگے حدیں نہ لگی ہوں، باڑ نہ لگی ہو، باؤنڈری نہ ہو. اس باؤنڈری کو توڑنے کے لیے پہلے پاکستان میں سوشل سائنس کی ریولوشن چاہیے تاکہ لوگ فریلی سوچ سکیں اور اپنی کنکلوژنز پہ خود پہنچ سکیں. دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے سائنٹیفک ریولوشن. پھر تیسرے نمبر پہ آئے گی اکنامک ریولوشن. ہر وہ آدمی جو کہتا ہے کہ IMF سے یہ بات کر لو، خان کو لے آؤ، نواز کو لے آؤ، یا پھر اوپر سے ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے 5-6 بندے ادھر سے ادھر کر دو تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں ایک کلچر کی پیدائش کے بعد جنم لیتی ہیں، اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. تھینک یو.